اشتہار کے امام صاحب جناب مولانا عطاء الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مختصر وقت میں سامعین کو اپنی اہم نصیحتوں سے مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس پاکیزہ مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس مجلس کا انعقاد ایک خاص مقصد کے تحت کیا گیا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ آپ کی اس بستی میں مکتب کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ مختصراً باشندگان مہواری سے اور یہاں پر حاضرین تمام جتنے بھی جہاں سے بھی ہیں، ان سبوں سے میری گزارش یہی رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی بستی میں اس دین کے قلعے کو، اسلام کے قلعے کو اگر ہم اس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بقا کی بھی کوشش کریں گے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ اپنے ذاتی مسائل کو، ذاتی اختلاف کو مسجد مدرسے تک لے آتے ہیں۔ اگر مسجد کے سیکریٹری صاحب کی لڑائی کسی اور سے ہو جائے اور وہ آدمی تھوڑا پیسہ والا ہو، افراد والا ہو، تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ وہ سیکریٹری نہیں ہوگا۔ اگر مدرسے کا سیکریٹری ہے، منتظم ہے، اس سے اگر کسی طرح کی کوئی لغزش ہو جائے ذاتی معاملات میں کسی شخص سے، تو ہم اس کو مسجد مدرسے تک لے آتے ہیں کہ اس کو مدرسے کا ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ تو میری گزارش آپ سبوں سے یہی رہے گی کہ اللہ کے واسطے جب آپ نے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، قائم کیا ہے، کر رہے ہیں، تو اللہ کے واسطے آپ اس چیز کا ضرور عہد کریں اور پکا وعدہ کریں کہ ہم اپنے ذاتی اختلاف کو یہاں تک نہیں لائیں گے، اور ہماری فکر اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مستحکم اور مضبوط کریں گے۔ میرے دوستو، بزرگوں، حضرت امام صاحب سے آپ نے قیمتی باتیں سنی، تعلیم کے متعلق، علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت، علماء کرام کی فضیلت کے متعلق آپ نے باتیں سنی۔ مختصراً میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ مدارس اور مکاتب جو ہیں، یہ ہماری عزت و آبرو ہے۔ اگر ہم اس کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں تو ہم اپنی عزت و آبرو کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو گرانے کی فکر میں ہیں، اگر ہم اس کو کمزور کرنے کی فکر میں ہیں، تو ہم اپنی عزت کو نیلام کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو درست کرنے کی اور ان کے مستقبل کو بنانے کی ایک کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے یہاں قائم کر رہے ہیں، اور اس میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں یا جو ذمہ دار ہوں گے، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اللہ کے واسطے خلوص دل سے ہم کام کریں گے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی بڑائی، تکبر یا میں سیکریٹری، میں صدر کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ
قرآن کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے آپ اس کو قائم کر رہے ہیں تو خلوص کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ بھی، ہم تمام لوگ اس میں خلوص کے ساتھ شریک ہوں گے، ساتھ دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کسی موقع پر کسی وجہ سے اس میں لغزش اور کمزوری آنے لگ جائے تو ہم اپنے بازو سے اس کو سنبھالیں گے، اور جو اس میں پڑھانے والے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کی ایک کمزوری یہ ہوتی ہے، ہمارے علاقے کی کمزوری ہے خاص طور سے کہ ہم لوگ ہی مولوی کو زیادہ عزت نہیں دیتے ہیں، جو لوگ مدرسے سے متعلق ہوتے ہیں ان کو زیادہ عزت نہیں ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ اس عزت نہ دینے کی وجہ سے ہماری اولاد وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہم اگر کسی عالم کو عزت نہیں دے رہے ہیں، کسی حافظ کو عزت نہیں دے رہے ہیں، تو اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری اولاد وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، اور جب ہماری اولاد وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو پھر افسوس کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، نہ یہاں نہ وہاں۔ جیسا کہ امام صاحب نے بتایا حافظ قرآن کی فضیلت کہ ایسے 10 لوگ جن کے اوپر جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کی برکت سے، ان کی سفارش سے ان 10 کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالیں گے۔ یہ فضیلت ایک حافظ قرآن کی ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم کوئی زیادہ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ دور امام صاحب تو ہے، حافظ جی تو ہے، کوئی دوسرا کوئی آدمی تو ہے نہیں۔ اس طرح کی بے حرمتی اور علماء کرام کے ساتھ بدسلوکی ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ امام صاحب کی حیثیت ہمارے یہاں عام طور سے یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کا غصہ برداشت کرنے کے لیے، پورے بستی کے لوگوں کا غصہ برداشت کرنے کے لیے، جھیلنے کے لیے امام صاحب ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے بڑی محنت اور مشقت سے کماتے ہیں، پوری زندگی کی کمائی ان پر ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن ہماری ہمت اتنی سی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ ایک لفظ زور سے بول لیں۔ ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہم ایک لفظ زور سے بول لیں۔ کیوں؟ بیوی کے ساتھ بولیں گے بدسلوکی کر جائے، کچھ الٹا سیدھا بول جائے، بچوں کے ساتھ بولیں گے جوان ہے، ہو سکتا ہے بد زبانی کر جائے، اس ڈر سے ہم اولاد سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ بات آ جائے حافظ کا، بات آ جائے امام صاحب کی، علماء کرام کی، تو ہم میں سے ہر ایک چھوٹا اور بڑا، ننگڑا لولا، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان میں قوت گویائی دی ہے تو وہ اپنی گویائی کو امام صاحب کی بے عزتی کرنے میں خرچ ضرور کرتا ہے۔ میری گزارش یہی رہے گی کہ اس چیز سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نعمت رکھی ہے کہ ہم مسجد اور مدرسے کو آزادانہ طور پر مضبوط کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اور اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میری آخری گزارش یہی رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق دی ہے، ہم اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی ذاتی اختلاف کو یہاں تک نہ لائیں، اور کوشش ہماری یہ ہو کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیات سے رکھے، ہم اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیں گے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی لغزش اور کوتاہی نہیں آنے دیں گے، خود بھی اس سے جڑ کر کے رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی اس سے جوڑ کر کے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عظیم ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔